سفر کے حوالے سے لوگوں میں ایک جھوٹی روایت یہ پیش کی جاتی ہے اور بڑے دھڑلے کے ساتھ اس کو بیان بھی کیا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ معاذ اللہ، ایسی کوئی حدیث نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اب سنیں اپنے نبی کا وہ سچا فرمان جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، نہ کوئی اچھوت ہے، نہ کوئی وبا ہے، نہ کوئی بلا ہے۔ اگر میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان کو ہماری عام عوام اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لے تو نہ اس کو کسی جعلی عامل کی ضرورت، نہ کسی پیر کی جعلی پیر کی اس کو کسی کی ضرورت، اس لیے کہ ان کی جو دکانداری چل رہی ہے ان کے پاس ایک لفظ، وہ دیواروں پہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اس لیے کہ اب اللہ نے وہ تقدیر جو لوح محفوظ پر لکھی ہے، ہمارے یہاں نیا پل جب بنتا ہے تو اس پر پہلے سے لکھ دی جاتی ہے عامل فلاں کے پاس آ جائیے، ساری بندشیں آپ کی دور کر دے گا، اور پہلا لفظ ان کا یہی ہوتا ہے، سر آپ پر بندش، صاحب آپ پر بندش ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان سے سچا کسی کی بات ہو سکتی، میرے نبی کے قول سے سچا کسی کا قول ہو سکتا؟ طیر کہتے ہیں عربی میں پرندے کو، جاہلیت کے زمانے میں پرندے اڑائے جاتے تھے، اگر پرندہ دائیں طرف کی جانب اڑ کے چلا گیا اس کا مطلب خیر ہو گئی، یہ ذکر سورہ یاسین میں بھی، اور اگر وہ پرندہ بائیں جانب چلا گیا تو کہا اس میں شر ہوگی، تو سرکار نے اس کی بھی تردید کی، فرمائی یہ بھی جاہلیت کے زمانے کا کام ہے۔ ولا حامہ، حامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر پر الو آ کر بیٹھ گیا تو کہتے یہ سب سے بڑی نحوست ہے، اور جس گھر پہ الو بیٹھا ہے یقیناً اب اس گھر سے کسی کا جنازہ اٹھے گا۔ میں نے کہا گھر پہ الو بیٹھ جائے تو موت کا ڈر ہو جاتا ہے، ملک کے اعلیٰ منصبوں پر اور کرسیوں پر اتنے بڑے بڑے الو بیٹھے ہوئے تو اس کے اوپر کسی کی آواز نہیں جاتی اور کسی کا انداز وہاں پر نہیں جاتا، اس پر بڑا وہ ہوتا۔ یہ تمام چیزیں جاہلیت کے زمانے کی تھیں، اور اسلام کا اجالا پھیلتے ہی یہ تمام جتنی خرافات تھی اسلام کے نور نے ان تمام کو اڑا کے رکھ دیا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھیں جو حضور نے فرمایا، خلق اللہ کل نفس، اللہ نے ہر جاندار کو اللہ نے پیدا کیا، فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَرِزْقَهَا وَمَصَائِبَهَا، تو اللہ نے اس کی زندگی بھی لکھ دی کتنی ہوگی، اللہ نے اس کا رزق بھی لکھ دیا کتنا ملے گا، اور اللہ نے اس پر آزمائشیں بھی لکھ دی کہ اس کی زندگی میں کتنی آزمائشیں آئیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ تقدیر رب کریم نے لکھ دی، یہ وقت جو ہے وہ نحوست والا، اس میں شادی نہ کی جائے۔ ارے بعض تو جیسے ہندوؤں میں ہوتا ہے وہ شادی سے پہلے کنڈلی نکلواتے کہ بھائی لڑکا اور لڑکی کی کنڈلی آپس میں ملے گی تو اس کی شادی ہوگی، ورنہ کنڈلی نہ ملے تو شادی نہیں ہوگی۔ میں نے کچھ لوگ ایسے میں نے خود دیکھے، یہ دن سے لے کر اس دن تک میں کوئی تاریخ نہ رکھی جائے، کیونکہ کنڈلی کے حساب سے اس دولہے کے لیے یہ دن جو ہے وہ مصیبت زدہ۔ میں نے ایک صاحب کو تو یہاں تک کہا کہ یہ آپ کو کس نے مسئلہ بتایا؟ میں نے جس نے مسئلہ بتایا نا وہ تو شاید ایمان سے ہی خارج ہے، کہ اس طرح کا کام کرنے والے کو اسلام نے ایمان سے خارج قرار دیا۔ وہ صاحب بھڑک گئے میرے پہ، ارے آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے تو بچپن سے ابا بھی دادا کے زمانے سے یہ صاحب ہم کو ساری تاریخیں نکال کے دیتے ہیں۔ میں نے تو مسلمانوں کے ہندو ہو کہ یہ تاریخیں نکلوا کے دیتے ہیں، یہ 12 مہینے میرے رب کے ہیں، اور یہ 12 کے 12 مہینے مبارک مہینے، ہر دن مبارک، ہر وقت مبارک۔ لیکن جانتے ہیں کون سا وقت آپ کے لیے بربادی کا؟ وہ وقت کہ جو معصیت اور گناہ گاری میں گزر جائے وہ بربادی کا تھا، اور جو وقت یاد الہی میں گزر جائے وہی وقت سب سے خیر کا وقت۔